سے عمران خان کو 3 سال قید کی سزا کا حکم، چیئرمین پی ٹی آئی لاہور سے گرفتار۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہخانہ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے۔ جج کی جانب سے توشہخانہ کیس متعدد بار کال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر جج نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے استفسار کیا کہ کیا کچھ کہیں گے، کوئی شعر و شاعری ہی سنا دیں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ خواجہ حارث احتساب عدالت موجود ہیں، تھوڑا وقت چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد وزیر نے کہا کہ نہ صرف خواجہ حارث بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی آج حاضری کا کہا تھا۔ جج ہمایوں دلاور نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کب آئیں گے۔ اس پر خالد یوسف نے کہا کہ خواجہ حارث سیشن عدالت آئیں گے، وہی تفصیلات بتائیں گے۔ الحمدللہ میں درست ثابت ہوا، عمران خان کی گرفتاری پر عمر فاروق کا رد عمل آ گیا۔ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں عمر فاروق ظہور نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کرپشن کے مرتکب قرار پائے، عدالت نے میرا موقف درست تسلیم کر لیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے $20 لاکھ میں مجھے گھڑی فروخت کی۔ عمر فاروق ظہور کا کہنا ہے کہ عدالت نے میرا موقف درست تسلیم کر لیا، گھڑی فراگوگی کے ذریعے دبئی میں بیچی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت اور شواہد سے میرے موقف کی تصدیق ہوئی۔ واضح رہے کہ توشہخانہ کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے 3 سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ فیملی ذرائع کے مطابق پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا۔ عمر فاروق ظہور نے انکشاف کیا تھا کہ میں نے دبئی میں ایک لین دین کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشہخانہ کی قیمتی گراف گھڑی، وہ مشہور گھڑی جو سعودی ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان نے عمران خان کو تحفے میں دی تھی، فرح خان سے تقریباً $2 ملین میں خریدی تھی۔ تحریک انصاف کا عمران خان کی گرفتاری کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ توشہخانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا۔ تاریخ کی بدترین ٹرائل میں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی ترجمان کا کہنا ہے کہ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ سیشن جج اسلام آباد ہمایوں دلاور نے توشہخانہ کیس میں حقائق چھپانے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال قید اور $1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا۔ عدالتی حکم کے بعد پولیس نے عمران خان کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک سے گرفتار کیا اور پولیس انہیں لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی، انتخابات میں تاخیر کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت موجودہ اتحادی حکومت کا مشترکہ مفادات کونسل کا پہلا اجلاس ہوا، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا مردم شماری تھا۔ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزیر حسن اقبال، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وفاقی وزیر نوید قمر، متعلقہ وزارتوں کے وفاقی سیکرٹریز اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزارت منصوبہ بندی نے مشترکہ مفادات کونسل میں نئی ڈیجیٹل مردم پر بریفنگ دی۔ ڈیجیٹل مردم شماری خانہ شماری کے نتائج پیش کیے۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کے درمیان مردم شماری کی منظوری پر اتفاق رائے ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے مردم شماری پر آمادگی ظاہر کر دی اور MQM نے مردم شماری کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا۔ اجلاس نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی۔ اب عام انتخابات میں 3 سے 4 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔